کیونکہ ولایت کا قیامت تک چلتی رہے گی، اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں تاکہ اب یہ جو ظاہر ہوئی چیزیں کیوں اشارات ہوئے، تاکہ ہم جیسے کمزور لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں. یہ نہ سمجھے کہ چھوٹی چیز سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ولی بنا دیتا ہے. کبھی یہ تو ایک درود شریف ہے، اس کا روز ایک درود پڑھے گا، روز اپنے ایک معمول بنا لیا کہ بھئی یہ درود شریف چلو میں روز پڑھ کے سو جاؤں گا، یا بڑا اچھا درود ہے فلاں نے بتایا کہ آپ اپنے حساب سے بنائیں، چلو میں 5 دفعہ پڑھ لیا کروں، بس کافی ہے. اس 5 دفعہ کو موت آئے اس وقت تک اس درود کو پڑھتے رہے، 5 دفعہ استقامت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس سے بخشش کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، آج پروگرام بنائے 5 کا، چلو ٹھیک ہے، 2-3 ہفتے کے بعد کوئی مولانا صاحب تشریف لائے، انہوں نے ایک حدیث سنا دی فلاں چیز کی بڑی ضروری ہے فلاں، ہم نے کہا یار چھوڑو یہ شروع ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دیا، اس طرف لگ پڑے. اب اس سے گئے، وہ شروع کیا، اس میں جناب دامے ڈھونڈ لگے، پھر کسی مجلس میں بیٹھے، اس نے کہا ایک اور حدیث سنا دی، کیونکہ بھری پڑی ہیں اللہ کی طرف سے راستے، ہمارے سانس اتنے نہیں ہیں جتنے اللہ کے پہنچنے کے راستے. جب ہی کہا گیا ایک شیخ بنا لو، ناک کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، اسی کو پکڑ کے چلتے رہو بس، پھر ضرورت نہیں ہے. وظائف بہت ہیں، اور کیا جی، اور کچھ نہیں سمجھو، مطلب خوش رہو کہ ہمیں شارٹ کٹ سے پہنچنا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا بات ڈالنے کی. تو پھر ہم جبھی ہمارے یہاں فرماتے ہیں مشائخ ہمارے جو صوفی ذات ہیں، تو زیادہ مجلس میں بیٹھنے سے فائدہ کچھ نہیں، تمہیں منزل مل گئی ہے الحمدللہ. زیادہ جائے گا انسان کنفیوز ہوتا ہے، یار یہ فلاں کہہ رہا تھا، یار اس نے تو یہ کہا تھا، اچھا چلا تھوڑے دن اس نے وہ وظیفہ کتاب سے دیکھ لیا. کتابیں کم پڑھنے کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے جب آپ کو منزل مل گیا. اب ہم نے عمل کرنا ہے. کتاب آپ کو انفارمیشن دے لیے کرو، وہ ہمیں مل گئی انفارمیشن الحمدللہ، اینف ہمارے لیے. ہم یہی پوری کر جائیں تو بہت ہے ہمارے لیے. وہی میں بتا رہا ہوں، مثالیں جو دی ہیں نا اللہ والوں نے، وہ یہی مثالیں دی ہیں کہ چھوٹی سے گھبراؤ نہیں، چھوٹی چیز مل لی ہے لگ جاؤ. کتنا چھوٹی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ، اس سے چھوٹا کوئی ہو سکتا ہے وظیفہ؟ مجھے بتائیں، اس سے چھوٹا کوئی وظیفہ دکھا دیں اور لینے یہ کوئی بڑا دیں. دیکھیں اس میں تسلی نہیں ہو رہی ہے. بس جب میں اکثر کہیے تم نے اللہ، بس اللہ، آدمی ہو گیا اس کی کوئی جواب ہے. آپ سب نے کہا ہوگا مجھ سے، یا پھر جتنے ہیں سب سے پوچھتے ہیں اچھی اور جی وہ کل نے فلاں لمبا چوڑا کوئی دونا وظیفہ لمبا چوڑا لکھا پورا، یہ دروش یہ اتنی دفعہ 1000، تب تسلی ہوتی ہے لوگوں. اللہ کے بندے، اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ جس وقت یہ وظیفہ میرے ٹھک سجدہ کرے آتے ہیں کہ شکر ہے میں نے مولا اتنا رحم فرمایا کہ شارٹ کٹ دے گا تو نے مجھے اپنے آپ کو ملا دیا. اب خوش ہوئے نہیں ہم اس کو کم سمجھتے ہیں. یہ رحم ہے، اس کا کرم در کرم ہے، فضل فرض فضل ہے. اور جو کوئی بیچارے وما تواضع احد للہ الا تواضع للہ، حدیث میں ہے کہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. میرے حضرت نے میرے مکتوبات دیکھے جو حضرت کے خط ہیں، شاید ہی کوئی خط ہو جس میں حضرت کی تاکید نہ کی ہو کہ تواضع کو نہ بھولنا، تواضع اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا. کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، بالکل ٹو دا پوائنٹ باتیں ہوتی تھی. تو سمجھ نہیں آتا تھا یہ تواضع کی کیا مطلب ہے، اتنا اہمیت دے رہے ہیں، وظیفے ہیں، یہ ہے، سب ہے، تہجد ہے، واب ہے، نہیں ان کی باتیں. تواضع اختیار کرنا. تو جہاں بات کھلتی ہے اس شخص میں جو ایک کوالٹی تھی حقیقت میں جس نے اس کو عروج دیا، اس کی تواضع تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدگی میں آخرت میں جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ تواضع ہوگی. حدیث تو کیا ہوگی؟ تواضع ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو بلند کرتا ہوں، اور بلندی کی کوئی حد نہیں رکھی اللہ پاک نے اس پر، اس تواضع پر. اور تواضع اتنی بڑی چیز ہے جو بہت مشکل سے آتی ہے دوستو. کیوں؟ تواضع کے مقابلے میں کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ کبر، جس کو شرک کہا جاتا ہے. کتنا متضاد ہے، جیسے رات اور جو تواضع پہ نکل گیا تو وہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ اندھیرے کے اندر تھا وہ روشنی میں پہنچ گیا. اور جب تک تواضع نہیں آتی وہ شرک کے گرد گھومتا رہتا ہے. کبر اس کے گرد ہوتا ہے. اور کبر کے جو چانسز ہیں انسان کی زندگی کے اندر لا تعداد ہیں، لا تعداد چانسز ہیں اس کے پاس موجود ہیں. اتنی سخت انسان کو محنت کی ضرورت ہے،
یہ تزکیہ معمولی چیز نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی لے کر آئے تزکیہ کرنا، یہ چوائس نہیں ہے دوستو. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا ان نمازوں کا ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ان سجدوں کا حال کیا ہوتا ہے، ان تبلیغوں کا حال کیا ہوتا ہے، ان ذکر کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے. تمام سبجیکٹ نکھر جائیں گے، یہ بتاتا ہوں آپ کو، تمام سبجیکٹ نکھر جائیں گے. کیوں کہ جہاں تواضع نہیں ہوگی وہ گھوم رہا ہوگا کس کے؟ شرک کے گرد گھوم رہا ہوگا. ظاہر ہی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا کہ کبر کے کس جنگل میں پھنسا نہ ہو شخص. تواضع کا یہ عالم ہے، سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو چھوٹا یہ بچہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی اگر میں نے تواضع نہیں برتی تو مجھ میں شرک ہے. میری انسانیت کا تقاضا یہ ہے، یاد رکھیں، مجھے پیدا جو دیا بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص، ہر ذرہ جو ہے وہ مجھ سے افضل ہو. یعنی میں کسی بالکل ایسے کہ جیسے میں اس دنیا کے مجمع میں ہوں یا ایک مجمع میں آیا ہوں تو اس مجمع میں جو سب سے گندا گھٹیا پلیس ہوگی اس کو میں منتخب کروں کہ یہ میرے لیے یہ جگہ صحیح ہے اور میرا دل اس کے لیے مطمئن ہو. یہ تواضع کی مثال آپ کو دی. تو یہ دنیا جو ہے ساری ایک ایسی سٹیج ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے کم درجے کا انسان پوری دنیا کے اندر میں سمجھوں کہ میں ہی ہوں ان سے بھی بدتر جو خنزیر اور کتے ہیں. یہ مثال ہے، یہ میں نہیں دے رہا. کون سا؟ گریٹ صوفیہ آف دا ٹائم مجد الوسائل رحمۃ اللہ کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. دو فرشتے ہوتے ہیں، دو فرشتے سنیں حدیث میں آتے ہیں کہ دو فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا انسان کے لیے، بہت بڑی چیز ہے. تو اس کے لیے انتظام اللہ نے کیا کہ دو فرشتے ساتھ چلتے ہیں انسان کے اور ہر وقت وہ اس چیز کو واچ کرتے ہیں کہ کبر پہ جا رہا ہے یا تواضع پہ جا رہا ہے. یہ ہماری زندگی کے جو معیار بنا رہے ہیں ہم وہ تو اللہ کو پانے کا ہے نا. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ دیکھنا یہ شرک میں مبتلا ہوگا مرے گا یا یہ تواضع کے ساتھ انتقال کرتا ہے. اس کی محنت کیا، کس طرف محنت ہے، اس کی کس محنت میں یہ شخص چل رہا ہے، یہ دین سمجھا کیا ہے، یہ قرآن کو سمجھا کیا ہے، نماز سے حاصل کیا. نماز کی بات آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور حدیث چاہتا کی اللہ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا کہ تیرا پسندیدہ جو عمل ہوگا روزے قیامت میں وہ کون سا ہوگا. تو اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ میری پسند کو کیا پوچھتا ہے، زمانے میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بھی نماز پڑھتا ہے، میں تو اسی ایک ہی وجہ سے تیری نماز قبول کروں گا. وہ کون سی وجہ ہے؟ میں تواضع. یہ ساری عبادات تو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے چیزیں، لیکن ان کو اسٹیج پہ آپ وقت پہنچائیں تاکہ اللہ ان کو قبول کر لے. یہ محنت جو ہے، یہ محنت اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عبادت کچھ نہیں، عبادت تو ساری یہی آئیں گی کام. یہ نماز ہی کام آئے گی، تبلیغ ہی کام آئے گی، قرآن ہی کام آئے گا، ذکر ہی کام آئے گا. ساری عبادت یہی میں دی جائیں گی، لیکن اس وقت جب قبولیت کے درجے پہ لے جائیں گے. اور قبولیت کا درجہ کب حل ہوگا؟ جب ہمیں تواضع پیدا ہو جائے گا. تو اس نے کہا موسیٰ میں تو نماز ہی اس پہ قبول کرتا ہوں، تو میری پسند پوچھ رہا ہے. تواضع یہ سب کچھ ہے. جس نے تواضع اختیار کر لی وجہ یہ ہے تواضع میں کہ مقابلے کبر آتا ہے. تواضع یہ ہے کہ ہم بندے ہیں اور اللہ بندگی چاہتا ہے ہمارے سے، بندگی چاہیے اللہ کو. اتنا عاجز ہو کر انسان ہر وقت ہے کہ اپنے آپ میں سمجھے کچھ نہیں میں کچھ ہوں. کیوں کہ ہر چیز تواضع اس طرح آئے گی کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھے گی. اللہ نے دی عزت، اللہ نے دی ہے، مکان اللہ نے دی ہے، گاڑی اللہ نے دی ہے، علم اللہ نے دی ہے، قرآن اللہ نے دی ہے، قرات اللہ نے دی ہے، مصلی اللہ نے دی ہے، صوفیزم اللہ نے دی ہے، ذکر اللہ نے دی ہے. جو چیز اللہ کی دی ہو وہ تو تیری ہے ہی نہیں. جب اس چیز پہ وہ جم گیا کہ آج دینے جو دے سکتا ہے کل لے بھی سکتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں بھائی صوفی، وہ شیخ کیا کرے گا، وہ مولانا کیا کرے گا؟ دیکھا نہیں آپ نے سینوں سے قرآن نکال لیتے اللہ پاک، بہت سے میں نے دیکھے. بات ختم کرتا ہوں، یاد ہے کہ پھر دو فرشتے رخ ساتھ ہیں انسان کے، میرے بھی اور آپ کی، یاد رکھیں. تو ان کو کام دیا گیا ہے دو فرشتوں. کیا کام ہے؟ کہ تو ان کو یہ دیکھ کہ جس وقت یہ ایسا کوئی کام کرے، ایسا کوئی کام کرے کہ جو کبر کی طرف جھکتا ہو، دوسرے کو کہا کہ تو ایسا کام دیکھ کہ جس کی تواضع پہ جھکتا ہو. اس کو کہا وہ کیا کرتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ وہ کبر کر رہا ہے، جس کبر کی مثال میں نے آپ کو دی ہے ساری، اس دفعہ یہ کام کر رہا ہے، فوراً جو فرشتہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو رسوا کر، برباد کر اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈال. یہ تو سب سے بڑی اللہ کو ناپسند ہے. فرشتہ اسی وقت دعا کرتا ہے، اور جس وقت بندگی اختیار کرتا ہے اور تواضع پہ جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ فوراً کرتا ہے یا اللہ تو اس کو قبول کر، تیرا وعدہ ہے کہ تو بلند کرتا ہے، اس کو بلندی پہ رکھتے ہیں.
یہ ہمارے ساتھ ہر وقت ہو رہا ہے، کہ یاد رکھنا اس چیز کو. اور ہر لمحے تواضع چلتا ہے. یہ نہیں، میں نے آپ بچے کی مثال دی ہے، گھر کے اندر نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی تھی تواضع، کوئی صرف بیان نہیں کی نبی فرماتے کیا تواضع پہ. کہتے اتنے اچھے تھے ہمارے شوہر، تو اتنے پیارے تھے ہمارے شوہر، کیا کہ ہم کچھ چیز کرنا چاہتے خود ہمارے ساتھ ہاتھ بٹا دیتے تھے، کبھی ہم وہ کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ کر دیتے تھے. کیوں؟ حالانکہ نبی تھے، بلند درجے کے آدمی تھے، لیکن کیا تھا، انہوں نے یہ کبھی اسٹیٹس نہیں رکھا کہ میں اس سے بڑا ہوں، مجھے یہ کام، میرے لیے کام یہ چھوٹا ہے. یہ تواضع ہے کہ کبھی یہ نہ سوچے آدمی کہ یہ کام جو ہے میری حیثیت سے چھوٹا ہے، یہ جگہ میری حیثیت سے چھوٹی ہے، یہ مقام میری حیثیت سے چھوٹا ہے، یہ فلاں چیز مجھ سے چھوٹی ہے. نہیں، ہر چیز اس کو جو ہے اللہ سے بڑی نظر آئے کہ بڑی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں. بتائیں کہ اتنے ہمارے ہسبینڈ تو، ہمارے خامد تو ایسے تھے، ہمارے شوہر تو ایسے تھے جو رحمت اللہ عالمین بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، کہ وہ کبھی آری محسوس نہیں کرتے تھے. جوتی لے اس کو کاٹنا شروع کر دیا، کبھی دیکھا تو صفائی شروع کر دی، کبھی ہم جو کر رہے ہیں ہمیں وہ کرنا شروع کر دیا. آج کا خامد کرتا ہے یہ کام، صوفی بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، اپنے حقوق کو بتائیں گے.